حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، وہ شام کے علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کے سکے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہیں بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند میں سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کرے۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں بھی خوبی نہیں تھی جو خوبی حضرت یوسف علیہ السلام میں تھی۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اس گھرانے میں زیادہ افراد ہو یا جس کی اولاد کے تعداد زیادہ ہو، معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی، اسے طاقتور سمجھایا جاتا تھا اور گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا اور جنگ میں ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ یوسف کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، اس وقت ہم بہت بہادر ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمیں مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے ہم انہیں چاہتے نہیں ہیں۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے اور ہمیں نہیں چاہتے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسے ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئی، ہر ایک اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے ان سب میں ایک بات طے ہوئی کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ کوے میں ڈال دینا چاہیے۔ اسی صورت میں سب سے مشورہ لیا گیا اور طے یہ ہوا کہ سب کی بات
سننے کے بعد طے یہ ہوا کہ بہتر یہ ہوگا کہ یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے نظروں میں نظر آ جائیں گے اور ہماری قدر ہوگی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور محبت بھی بہت کرتے ہیں۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بیڑیاں اٹھا کر لے جائیں یوسف کو۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یوسف کا بہت خیال رکھیں گے۔ آپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی۔ سب سے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے میں مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان راستہ طے کرتے رہے، ایک کوا نظر آیا۔ بھائیوں میں ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئی، سب کنویں کی طرف گئے۔ سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف چیختا رہا لیکن انہیں رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ کر دیا، خون سے لال ہو گیا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ کھیلنے کے دوران یوسف کو بیڑیوں نے کھا لیا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا، او یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا، ہم یوسف کو بچانے میں اس کی مدد نہ کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت سے جہاں کنواں تھا اسی راستے پر تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے کنویں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جسے ہی اس نے ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کنویں کے اندر ہے۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، جو آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا دیا جاتا۔
تشدد بھی کرتا، چنانچہ یہ قافلہ مدین میں مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کی فروخت کے منافع حاصل کریں گے، پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کے محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کو کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اپنا پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ حضرت یوسف میں عزیز مصر کا ہاتھ ہٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کی سبب مزاج، عادات، اطوار میں تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی شخصیت رکھتے تھے۔ اللہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے نوازا تھا۔ حالانکہ اس نے بیٹے کی طرف پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتے ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف اس وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ لہذا زلیخا کیا چاہتی تھی؟ یوسف نے ہاتھ سے منع کر دیا کہ خدا کی پناہ ہو، ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے یوسف کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنے خواہش کا اظہار کیا تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، پر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑتے تو زلیخا بھی اسے کپڑے کے لیے دوڑی، پیچھے سے دامن سے پکڑ لیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھا کہ زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، لہذا زلیخا عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔